اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اچانک تم انسان بن کے زمین پہ دوڑتے پھرتے اور پھیل گئے پوری دنیا میں۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ بہت پہلے ان سے میری جہاز میں ملاقات ہوئی تھی، چند سال پہلے۔ میں پہلا سفر تھا آسٹریلیا کا، اور میں دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو، حالانکہ میں بندے کو اتنی جلدی پہچانتا نہیں ہوں۔ آپ کہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کا بیان میں تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر جب قرآن کی یہ آیات ہے نا کہ تمہیں مٹی سے بنایا اور تم انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھرتے ہو، یہ اللہ کے وجود کی بھی دلیل، اس کے احسانات کی بھی دلیل۔ لیکن قرآن کی ان جیسی آیتوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ان آیتوں کو سمجھنے میں، ان کا مقصد سمجھنے میں، وہ میڈیکل سائنس ہے۔ آج کل کی میڈیکل سائنس کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، مٹی سے بنے تو کروڑوں اربوں سال لگے نا، ایک دن میں تھوڑی ہو گیا یہ۔ کروڑوں اربوں سال میں ہم ایوالو ہوتے گئے، کھربوں سال لگے، تو یہ کوئی خدا کی قدرت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو سارے ڈاکٹر ایمان لے آتے کہ نہیں ایمان لے آتے؟ ڈاکٹروں میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، بلکہ اب تو ملحدوں کی کریشو زیادہ ہی ہو رہا ہے ڈاکٹروں میں۔ اللہ قرآن میں دلیل لے رہا ہے اپنے ہونے کی، اس کی نشانیاں ہیں بھائی، مٹی سے بنایا اور کیسے زمین میں گھومتے پھرتے ہو۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ٹورنٹو آ رہا ہے، کوئی ٹورنٹو سے واپس دلی جا رہا ہے، کوئی دہلی جا رہا ہے، کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی ٹورنٹو میں ہی ٹھہر گیا، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی جاپان۔ پوری دنیا آباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں کوئی بھی دنیا کی نالج انسان حاصل کرے نا، تو صحیح عقل کے ساتھ اگر حاصل کرے گا تو وہ نالج اس کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی۔ اور اگر وہ چشمہ ہی غلط لگا دے، چشمے کا نمبر ہی غلط ہو، تو وہ نالج اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو مولویوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر اللہ کی جتنی نشانی دیکھ رہا ہوتا ہے، مولوی اتنی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ بہت مشکل ہے ٹورنٹو میں بیٹھ کے بات سمجھانا کسی کو۔ آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں، میں بیان نہیں کرتا، تھوڑا گپ شپ کے ماحول میں بات چیت کریں۔ میں تو بزرگوں کا کام ہے بیان کرنا، ہم تو ایسے ہی۔ تو اب مجھے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے ابھی سے اسٹریس میں آپ لوگ ایک دم ٹینشن میں آ گئے، شوق میں آ گئے، ارے کیا ہو رہا ہے، سیریس ہو گئے نا ہے؟ سردی تو باہر ہے نا، اندر تو ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ریلیکس، آر یو ریلیکسنگ؟ وہ لطیفہ ہے نا، کیا کروں، مجھے پرانے لطیفے بھی دماغ میں آتے ہیں تو میں پارسل کرتا ہوں۔ ایک آدمی گیا سمندر کے کنارے، کسی بندے کو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے، آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو۔ نے کہا یار، دوسرا آیا، آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو۔ 3-4 لوگ گئے یار، کہ نہیں کیوں آپ مانتے نہیں ہو بھائی، یو آر ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو، آئی ایم سنجیت سنگھ، آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ۔ تو دیسی آتا ہے نا نیا نیا، اس کا یہ حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کل وہ بےچارے پنجاب کے کوئی مجھے پولیس والے ملے، پنجاب کے تھے وہ۔ مجھے ان کی پنجابی سن کے اچھا اس لیے لگ رہا تھا کہ انڈیا کا پنجاب جو بالکل ٹھیٹھ پنجابی، جو ہماری پنجابی جو پنجاب والی ہے نا، اس میں تو اردو مکس ہو گئی ہے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں، کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں مک گئے، کچھ اس طرح کا لفظ بولا۔ مکا کو کوئی جگہ کا نام تھی انڈیا کی، کسی مکا کا، کہاں کیا نام ہے، موگا۔ میں نے کہا شاید مک گئے بیچارے۔ میں انا للہ پڑھ رہا ہوں اور مغفرت کی دعا کی، وہ تو سکھ تھے بہرحال۔ تو میں نے کہا مک گئے یار، انتقال ہو، چلو۔ پھر مجھے کسی نے بتایا بھائی وہ انتقال نہیں ہوا، یہ زندہ ہے، کوئی جگہ ہے، مکر گئے یا جو بھی ہو گیا، خیر۔ تو ڈاکٹروں کو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے بنسبت مولویوں کے، تبلیغیوں کے، جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سال رائیونڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے زیادہ اللہ کے قریب کس کو ہونا چاہیے؟ ڈاکٹروں کو، کیونکہ خدا کی قسم، خدا کی نشانیاں ڈاکٹر جتنی دیکھتا ہے اتنا علماء نہیں دیکھتے۔ تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے جو علماء ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت علماء کے، کیونکہ علماء اللہ کی نشانیاں اتنی نہیں دیکھ رہے جتنی کون دیکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر۔ تو اس آیت میں تو ہے کہ علماء اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بھائی اس آیت میں، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، فرمایا انسانوں کے رنگوں میں اختلاف دیکھو، پہاڑوں کے نظام کو دیکھو، بہت ساری اللہ نے نشانیاں بیان کر کے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کا حقیقی خوف وہی رکھتے ہیں جن کے دل کے پاس علم ہے۔ تو یہاں کون سا علم مراد ہے؟ وہ علم جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ دنیا کا علم ہے، آخرت کا علم نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو علم
آخرت کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو، دونوں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اگر صحیح چشمہ لگا ہوا ہو، صحیح نظر سے انسان دیکھے تو جتنا جتنا دنیا کا علم اس کے پاس آئے گا اتنی اللہ کی محبت بھی بڑھے گی اور اللہ کا خوف بھی بڑھے گا۔ لیکن آج آپ ہمارا حال دیکھیں، جتنی نالج بڑھتی جاتی ہے وہ نالج اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی چلی جاتی۔ اس کی بھی میں وجہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ بھائی جو آدمی زیادہ نشانیاں دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی، دیکھو کسی کی طاقت اور قدرت کا پتہ اس کے کمالات سے چلتا ہے نا، کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو میرے سامنے کوئی شخص آ کے کہے کہ فلاں شخص بڑا با کمال ہے، میں کہوں گا اچھا تو کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں بھائی، بڑا با کمال آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا طاقتور ہے، میں کہتا ہوں تیرے کہنے سے میں مان لیتا ہوں بہت طاقتور ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے دیکھا، اس کی طاقت کے مظاہرے دیکھے، اس نے دیکھا بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے رنگ میں پچھاڑ دیا ہے، بہت بڑے زیادہ وزنی ویٹ اس نے اٹھا لیا ہے، تو اس کی طاقت پہ زیادہ یقین کون رکھے گا؟ جس نے صرف خبر سن کے اس کی طاقت پہ یقین کیا ہے، یا جس نے اس کی طاقت کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ دوسرا زیادہ یقین کرے گا نا۔ تو بھائی سائنسدان اور ڈاکٹر لوگ یہ اللہ کی قدرت کے کمالات اپنی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت مولاناؤں کے۔ کیا خیال ہے؟ مولانا لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، مشہور ہے نا۔ تبلیغ والے سیروزے کی جماعت میں جاتے ہیں، وہ کوئی سائنٹیفکلی وہاں کوئی تحقیقات تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ناک پہ ریسرچ ہو، تو وہی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خبر، اللہ کی قدرت کی خبریں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قدرت دیکھ کون رہا ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھا لکھا طبقہ اللہ سے زیادہ دور ہے، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں ان میں نسبتاً دین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو پھر جواب نہیں دوں گا، ذہن میں رکھنا۔ اصل سوال کوبڑی میں آئی، سوری یعنی آپ لوگ معزز لوگ ہیں، کو کہنا چاہیے، سوال ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہوتا تو ہم جواب کہاں سے کیوں دیں بھائی؟ کس خوشی میں دے جواب؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے پچھلی امتوں کے پاس جب پیغمبر آئے نا، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، پیغمبروں کے پاس آخرت کا علم ہوتا تھا۔ جن قوموں کے پاس وہ پیغمبر آتے تھے ان قوموں کے پاس دنیا کا علم ہوتا تھا۔ دنیا کا علم کیا تھا؟ پہاڑوں کو تراش کے گھر کیسے بنایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ طب نے بھی اس دور میں بڑی ترقی کی تھی، بڑے بڑے حکیم گزرے نا، حکیم جالینوس اور جڑی بوٹیوں کے ماہر۔ یہ جو آج میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے یہ ایک دم سے تھوڑی ہو گئی ہے، تو پرانے ساری چیزیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے آج یہاں پہنچے ہیں نا۔ تو وہ جو پیغمبر تھے جب وہ آخرت کی باتیں کرتے اور کہتے تمہیں خدا نے بنایا ہے، آخرت کے لیے بنایا، اس کے احسانات ہیں، یہ کائنات بنانے والا وہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی نالج تھی نا وہ تکبر میں آتے تھے۔ کبر کس بات کا تھا؟ کہ ہمارے پاس نالج ہے، جو نالج ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ کی کیوں مانیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دنیا میں دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں سمجھی جاتی ہیں، ایک دولت اور ایک نالج۔ کیا خیال ہے؟ انہی دونوں کی بیس پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھکانہ ملتا ہے، یا تو بندہ پڑھا لکھا ہو، نالجیبل آدمی ہو، یا روکھڑا اس کے پاس، دونوں سے ہی فارغ ہو۔ رشتہ دے گا کوئی؟ امیگریشن کے لیے اپلائی کرو گے، نیشنلٹی ملے گی؟ آپ کینیڈا آ گئے کہ امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، حکومت کہے گی بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ کتنے کروڑ پتی ہو، جی میں تو آیا بھیک مانگنے کے سلسلے میں ہوں، یہاں ہے ہی نہیں۔ چلو یار ایبلٹی بتاؤ، کوئی قابلیت تمہارے اندر، نالج، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سائنسدان ہو۔ سر میں تو میٹرک سے بھاگ کے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ لتر مار کے بھگائیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ تو دنیا میں بھائی کہیں بھی کسی کو عزت نہیں ملتی، دو چیزیں دنیا میں دولت سمجھی جاتی ہیں، ایک نالج اور ایک روکھڑا ہم کہتے ہیں اس کو، پیسہ، دولت۔ رشتہ بھی اسی بیس پہ ملتا ہے۔ لڑکی والوں کے پاس جاؤ، آپ کیا کرتے ہو بھائی بتاؤ؟ میں اتنا بینک بیلنس ہے میرا، اتنا میں کما لیتا ہوں، لکڑ دا کام ہے میرا، مسواکیں بیچتا ہوں، یعنی لکڑ دا کام ہے۔ ایک آدمی گیا نا تو لڑکی والوں کو کہہ رہا میں لکڑ دا کام ہے، انہوں نے بولا لکڑ دا کام کا کیا مطلب بھائی؟ پھر پتہ چلا تحقیقی مسواک بیچتا ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے مسواک بیچنا بری بات نہیں ہے، لیکن بات تو صحیح کرو نا۔ کیا خیال ہے؟ رشتوں میں آج کل یہ بڑے چکر چل رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں عمر چھپاتی ہیں اور لڑکے اپنی آمدن میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہماری سوسائٹی میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ جو تینوں قومیں ہیں نا، لگتا ہے کہ ان کی تربیت ایک ہی ابا اور ایک ہی اماں نے کی ہے، تبھی تینوں کی برائیاں بھی کامن اور اچھائیاں بھی کامن۔ تو وہ کہنے لگا جی لکڑ دا کام ہے، تو پتہ چلا جی وہ مسواک کا بزنس ہے۔ خیر، تو فرحوا بما عندهم من العلم، وہ پیغمبروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو، ہاں میں بتا رہا تھا دو چیزیں
نعمت ہوتی ہیں، ایک دولت اور ایک علم. آپ کو پتا ہے تکبر ہمیشہ اسی میں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کبر کرے گا. اس میں تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق. حدیث میں آتا ہے حق کا انکار کر دینا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کہ مجھے یہ چھوٹا مجھے کیوں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا متکبر آدمی کہ یہ بات غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. متکبر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیوں مجھے سمجھا رہا ہے، میں اس کی کیوں مانوں. یہ تکبر ہے نا. تو دولت اور علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ تکبر نہ ہو. دولت کے ساتھ تواضع ہو، سبحان اللہ. دولت کے علم کے ساتھ تواضع ہو، سبحان اللہ. اگر علم اور تکبر آ گیا تو بیڑا غرق اس علم کا. دولت کے ساتھ تکبر آ گیا، بیڑا غرق، کسی کام کا نہیں آدمی وہ. تو پچھلی امتوں میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دولت مند قوموں کے حالات بھی ہمارے سامنے بیان کیے، اور جو نالج والی قومیں تھیں ان کے حالات بھی اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی. اور اللہ کہتے ہیں ہم جب اپنے پیغمبروں کو ان قوموں کے پاس بھیجتے تھے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میسنجر آف گاڈ ہیں، یہ اپنی کوئی بات نہیں کر رہے، یہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کا کام ہے پہنچا دینا. آپ نے یہ آیت سنی ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو وہ قوم کیا کرتی تھی؟ وہ کہتے ان کے دل میں کبر پیدا ہوتا کہ ان کے پاس تو وہ نالج ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ارے بھائی تمہارے پاس جو نالج ہے اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس سے کیا لینا دینا؟ خدا کا پیغام تو پیغام ہے نا. دیکھو جو جرم ان قوموں میں تھا وہی جرم آج ٹورنٹو والوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہی جرم آج پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان میں لبرل سیکولر لوگوں کو دیکھا ہے، ابے یہ مولوی ہمیں بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ابے یہ تبلیغ والے ہمیں بتائیں گے، حاجی عبد الوہاب صاحب ہمیں بتائیں گے. ہم پوچھیں گے پڑھی لکھی قوموں سے، وہ ہمیں بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. او بھائی یہ مت دیکھو کہ تمہیں بتانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بتا کس کا پیغام رہا ہے. اگر کوئی مولانا، کوئی عالم اپنا پیکج کوئی آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اپنا پیغام لے کر آیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو سمجھانا شروع کر دوں اپنا پیغام، ڈاکٹر صاحب میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں اور اس میں الگ ٹائپ کے ٹیکے لگائیں آپ لوگوں کو. تو آپ بولیں گے بھائی تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے بھائی؟ MBBS میں نے کیا، میڈیکل سائنس میں نے پڑھی، لوگوں پہ تجربے استغفر اللہ میں نے کیے، یہ مجھے یہ کہیں گے نا، بالکل معقول بات ہے. لیکن میں اگر ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھو گے خدا ناراض ہو جائے. خدا کیا ہو جائے گا؟ دیکھو ایک بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹروں نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے، ایک تو دیسی لبرل ہونا بڑا خطرناک ہے، خدا کی قسم. یہ تو دیسی لبرل کا مطلب ہوتا ہے پیدا وہ دیسی خاندان میں ہوا، بننے کی کوشش کر رہا ہے لبرل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیدا وہ براؤن ہوا، بن رہا ہے وائٹ. یہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، شو مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا نیا پیسہ کسی کے پاس آ جائے تو اس کی ٹون کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. وہ بڑا زبردست شعر ہے، انڈیا کے کوئی شاعر ہیں کہ بڑا زبردست شعر ہے، اللہ کرے وہ آ جائے، وہ ہے سنانے کا شعر، کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی دولت مند ہوتے ہیں نا وہ نرم مزاج کے، انہیں تکبر نہیں ہوتا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. بعض دفعہ لہجہ چینج ہو جاتا ہے، نیا پیسہ آیا ہے. تو خیر، تو میں مثال دے رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں کہ آپ ہاسپٹل بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب نہیں، بھائی مفتی صاحب آپ کا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، آپ مجھے کیوں مشورے دے رہے ہیں؟ ان کا غصہ بنتا ہے. لیکن میں اگر ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں، ہاں میں مثال دے رہا تھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو دیسی قسم کے لبرل ہوتے ہیں نا، جو نئے ڈاکٹر بنتے ہیں اور تھوڑا سا سائنس پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹش پش سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ان مولاناؤں کو تو سائنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو کیا پتہ. پھر وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں مذہب کے بارے میں. ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ آ گیا ہے. سائیکیٹرسٹ، یہاں کے سائیکیٹرسٹ مجھے ایک دو سے میں ملا ہوں، مجھے زیادہ تمیز کے لگے ہیں، وہ مجھے زیادہ تمیز کے لگے. انہوں نے تو ایک مذہبی بندہ ساتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دو ڈاکٹروں کا میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جو کوئی مولانا صاحب کو بھی بٹھایا ہوا ہوتا ہے ہم نے. میں نے کہا یار تم مذہب کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، ہمارے ہاں کوئی سائیکیٹرسٹ تو جنرلی سب کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے تو لفٹ ہی نہیں کرا. تو کہتے ہیں ہم یہ مولوی کیسے گائیڈ کریں گے ہمیں؟ حالانکہ میں نے خدا کی قسم سب سے زیادہ خوش طبقہ مولویوں کا دیکھا ہے. کبھی کسی مولوی کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوا نہیں دیکھا میں نے. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہو، واللہ عالم، لیکن میں نے نہیں دیکھا. وہ ٹینشن دینا جانتا ہے، ٹینشن لینا. ممبر پہ بیٹھے گا فل ٹینشن دینا شروع کرے گا، دیتا رہے گا. یہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کے پیچھے نماز
نہیں ہوتی وہ واجب القتل، اس کی گردن اڑا دو، جو نہیں اڑائے گا اس کی اڑا دو. یعنی وہ گردنیں ایسے اڑانے کے فتوے، وہ ٹینشن کیا کرے گا، وہ بڑے آرام سے گھر چلا جائے گا، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی، لیکن پتہ ہے کہ وہ ٹینشن کم ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ بھائی وہ اس کے پاس ایک ٹینشن کا اتنا بہترین اللہ نے ٹیبلٹ اس کو دی ہوئی ہے جس پہ وہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایمان والے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. غلام پر خدا کی مرضی چلے گی، غلام کی اپنی نہیں ہوتی. تو ہر شخص چاہتا ہے میں خوشیاں ہی خوشیاں لیتا رہوں. اللہ کہتے ہیں چاہت سب کی یہی ہوگی، لیکن جس کو میں چاہوں گا خوشی ملے گی، جس کو میں چاہوں گا ٹینشن ملے گی. تو جب ایک چیز میرے اختیار میں ہی نہیں ہے تو میں ٹینشن کس بات کی لوں بھائی، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں.